چاہے تو امیروں کے بچوں کو دین کے لیے قبول کر لے، چاہے تو مزدوروں کو دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے، چاہے تو بڑے بڑے دانشور اور عقل مندوں کو ٹھوکروں سے اڑا دے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ کا یہ قرآن ہمارا محتاج ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ معاذ اللہ ہمارا محتاج ہے۔ راجن پور سے سفر کر کے آپ کا بھائی انیس الرحمان راجن پوری یہ مسئلہ اور یہ عرض کرنے آیا ہے کہ بھائی اللہ بھی بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا قرآن بھی بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، وہ چاہے جس سے دین کا کام لے لے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ آئے چلتے ہیں مکہ المکرمہ کی گلیوں میں، بولے بولے ذرا سبحان اللہ، آئے چلتے ہیں۔ نوکنڈی کو چھوڑو، نوکنڈی سے ابھی آپ اپنے ذہن کو خالی کرو، یہ نوکنڈی کی گلیاں، یہ بازار، ان کو ذہن سے خالی کرو، نکالو ان کو، اور میں آپ کو بھی لے چلتا ہوں مکہ المکرمہ کی گلیوں میں۔ جو جانا چاہتے ہیں تو وہ بولے، جنہوں نے نہیں جانا تو نہ بولے۔ میں آپ کو لے کر چلا ہوں کہاں؟ مکہ اور مدینے میں۔ آپ نے چلنا ہے مکہ اور مدینہ، آپ یہاں لاکھوں روپے کا ویزا اور ٹکٹ لگا کے جاتے ہیں۔ آج تصورات کی دنیا میں راجن پوری آپ کو بغیر ویزے کے، بغیر ٹکٹ کے مکہ کی گلیوں میں لے جاتا ہے۔ توجہ کریں، مکہ المکرمہ کی گلی ہے، اور اسی گلی میں جناب من ایک آدمی رہتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اسے سردار مکہ کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اسے سردار قریش کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اسے نبی کا چچا کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب عتبہ عتیبہ کا باپ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ام جمیل کا شوہر ہے۔ یہ کون ہے؟ میرے نبی کو پہلا پتھر مارنے والا ظالم ہے۔ یہ مکے کی گلیوں میں رہنے والا کون ہے؟ یہ قرآن کا دشمن ہے۔ یہ مکے کی ایک گلی میں رہنے والا کون ہے؟ یہ میرے نبی کا بڑا دشمن ہے۔ یہ مکے کی گلیوں میں رہنے والا کون ہے؟ یہ جناب ابو لہب ہے۔ چہرہ بھی حسین ہے، جائیداد بڑی ہے، سرداری بڑی ہے، زمین بڑی ہے، تجارت بڑی ہے، دولت بڑی ہے، لیکن اس نے قرآن کو ٹھکرایا، اس نے قرآن کا انکار کیا، اس نے نبی کو چھوڑا، نبی کی ختم نبوت کا منکر بنا۔ جناب اسے دنیا لعنت کرتی ہے۔ میں لے چلوں مکے کی دوسری گلی میں، بولے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ حضرات کو پیسے تقسیم کرنے آ گئے ماشاء اللہ۔ ہاں جی، آپ کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ مولانا ہاشم صاحب کو پیسے دینے لگے ہوں، ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیسے حضرت آپ نوکنڈی والے اگر اتنا سخی ہوتے نا تو یہ کم از کم زکوٰۃ کا مستحق حافظ شفیع صاحب کاٹن کا جوڑا تو پہنتے۔ اب میرا جوڑا بھی دیکھو، اس مسکین کا جوڑا بھی دیکھو۔ بہرحال آپ حضرات نہ گھبرائیں، مولوی حضرات ایسے عاجزی سے رہتے ہیں، اور عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ بولو نا، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ بھائی آپ ادھر ادھر توجہ نہ کریں، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ عرض کر رہا تھا مکے کی ایک گلی میں قرآن کا دشمن، قرآن کا منکر رہتا ہے، سردار ہے، دولت ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن مکے کی دوسری گلی میں گیا، وہاں میں نے دیکھا نوکنڈی کے روشن ضمیروں، یہ کون ہے؟ اسے سیدنا بلال کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ چلتا تو مکے کی گلیوں میں ہے، چلنے کی آواز جنت میں جاتی ہے۔
میں نے پوچھا بلال، کہنے لگا جی، میں نے کہا یار ہمارا سردار، یہ تجھے عزت، یہ مقام کیسے ملا کہ تو چلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور چلنے کی آواز جنت میں گئی، یہ مقام کیسے ملا؟ کہنے لگا دنیا والوں، یہ مقام، یہ عزت مجھے اگر ملا ہے تو یا قرآن کے صدقے ملا ہے یا نسبت مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ جو بھی قرآن سے جڑتا گیا عزت پاتا گیا، مرتبہ پاتا گیا، مقام ملتا گیا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا تھا۔ سب نہ بولے قرآن کے دیوانے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، مجھ سے پہلے الحمدللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان سنا۔ فرزند خطیب بلوچستان، یادگار اسلاف حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ کی نشانی حضرت مولانا عبدالاحد صاحب خاران سے تشریف لائے، انہوں نے بیان فرمایا، اور اسی طرح آپ کے نوکنڈی کے عظیم خطیب حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے خطاب فرمایا۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ جی نہیں، کچھ لوگ کہتے تھک گئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں تھکے۔ سب نہیں تھکے یا کچھ تھک گئے؟ پیچھے والے کیا ارادہ ہے؟ آپ لوگ تھک گئے ہو؟ یہ جو افغانستان کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہو، الگ الگ ٹولیاں بنا کے اکٹھے بیٹھو، تھوڑا قریب قریب ہو جاؤ، ابھی تھوڑا مسائل ہیں، دعا کرو کہ اللہ پاک وہ مسائل بھی حل فرمائے۔ افغانستان کے پہلے بھی مسائل کس نے حل کیے؟ کس نے؟ اللہ والے بولے، سب نہ بولے، کس نے حل کیے؟ افغانستان کا سلطنت اسلامیہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اور اب بھی جو مسائل ہیں تو حل کون کرے گا؟ سب نہ بولے، اللہ والے بولے، کون کرے گا؟ انشاءاللہ۔ اور وہ وقت بھی آئے گا جب پاکستان بھی اسلامی ملک بنے گا اور اس میں اسلامی نظام آئے گا، تو انشاءاللہ جڑ جڑ کے بیٹھو، محبت سے بیٹھو، انشاءاللہ راجن پوری آپ کو تھکائے گا نہیں۔ آپ، مجھے تو کچھ لوگوں کے چہرے ایسے لگ رہے ہیں جیسے دل کرتا ہے کہ میری جیب میں اتنا رقم ہو کہ میں نکال کے یہ جو پریشان بیچارے بیٹھے ہیں ان کو زکوٰۃ میں دے دوں۔ پریشان نہ بیٹھو بھائی، راجن پور سے سفر کر کے یہ قرآن سنانے آیا، اور میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جہاں قرآن آتا ہے وہاں غم ختم ہو جاتے ہیں۔ توجہ میری طرف رہے، جہاں قرآن آتا ہے وہاں سے غم کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں اللہ کا قرآن آتا ہے نوکنڈی والے، وہاں سے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں قرآن اللہ کی کلام آتی ہے وہاں سے پریشانیاں بولو بولو ختم ہو جاتی ہیں۔ جہاں اللہ کا قرآن آتا ہے، جہاں قرآن کا ڈیرا لگتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ جہاں قرآن آتا ہے وہاں محبت ہوتی ہے۔ جہاں قرآن آتا ہے وہاں امن ہوتا ہے۔ جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں پیار ہوتا ہے۔ جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں بڑوں کی قدر ہوتی ہے۔ جہاں قرآن ہوتا ہے سفید داڑھی والے کی عزت ہوتی ہے۔ جہاں قرآن ہوتا ہے آپس میں پیار ہوتا ہے۔ جہاں قرآن ہوتا ہے باپ کی عزت ہوتی ہے۔ جہاں قرآن ہوتا ہے ماں کی شان ہوتی ہے۔ جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں جناب بہن کی عظمت ہوتی ہے۔ وہ جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں بیٹی کا مقام ہوتا ہے۔ جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں رب رحمان ہوتا ہے۔ ملا نہیں بڑا اونچا بول سبحان اللہ۔ قرآن سے مزہ آئے گا نوکنڈی والوں، قرآن سے ٹھنڈے ہو جاؤ گے، قرآن سے اپنے دل کو نرم کرو گے، قرآن سن کے مزہ آئے گا نا۔ جن کو قرآن سے مزہ آئے گا وہ ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مومن بندوں کو اپنے پاس بلایا، ایمان والوں کو اپنے پاس بلایا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بلانے پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ بلائے تو خوش نصیب اللہ کے دروازے پہ آتے ہیں۔ ہاں مسلمانوں، مجھے اگر وزیر اعظم بلائے میں بڑا ناز کرتا ہوں، بڑا فخر کرتا ہوں۔ آپ کو اگر کوئی سردار بلائے، آپ کو اگر کوئی MP بلائے، آپ کو اگر کوئی بڑا عہدے والا بلائے، آپ کو اگر کوئی صدر بلائے، آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو بلایا، مجھے بھی بلایا، اللہ نے تجھے بھی بلایا، اللہ نے عالم کو بھی بلایا، اللہ نے جاہل کو بھی بلایا، اللہ نے شہریوں کو بھی بلایا، اللہ نے دیہاتیوں کو بھی بلایا۔ ساری کائنات کو اللہ بلا رہا ہے۔ نوپنڈی کے روشن ضمیروں، اگر بڑا کوئی بلائے تو چھوٹے چل کے جاتے ہیں، اگر بڑے کے بلانے پہ چھوٹا نہ جائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا بے وقوف ہے، اسے بڑا بلاتا ہے یہ جاتا نہیں، اسے والد بلاتا ہے یہ جاتا نہیں، اسے استاد بلاتے ہیں یہ جاتا نہیں۔ جناب مل، اگر کوئی دنیا کا بڑا تمہیں بلائے تو تم دوڑ دوڑ کے جاتے ہو۔ نوکنڈی کے روشن ضمیروں، مومن بندہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ بلائے اور وہ بھی دوڑ دوڑ کے اللہ کے پاس آ جاتا ہے۔ آؤ مومنوں، آؤ نوکنڈی کے روشن ضمیروں، ساری کائنات کے لوگوں، تمہیں اللہ بلا رہا ہے۔ میں نے پوچھا اللہ، ساری کائنات متوجہ ہو گئی ہے، اللہ میرے یہ بھائی، میرے جوان، میرے بزرگ اللہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تو حکومت فرما، ہم ماننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں، ہم سننے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ کا قرآن جواب دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او دنیا کے ناد کے لوگوں، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اس لیے بلا رہا ہوں کہ تم روزہ رکھنے والے بن جاؤ، تم صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دو، تم صبح سے شام تک ہاتھ پانی پینا بھی چھوڑ دو، کھانا کھانا بھی چھوڑ دو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے اللہ سے عرض کیا، یا ارحم الراحمین، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے کریم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، آپ کہتے ہیں صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دو، روزے رکھنے والے بن جاؤ۔ اللہ تو جو اپنے بندوں کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے، پیاسا رکھنا چاہتا ہے، اللہ جوان تو برداشت کر لیں گے، اللہ بوڑھے لوگ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ صبح سے شام تک تو اپنے بندوں کو پیاسا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں کو بھوکا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ اللہ کا قرآن بول رہا ہے۔ میں نے پوچھا اللہ، تیرے نبی نے ہمیں بتلایا کہ اللہ
ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ راجن پوری کی ماں تو برداشت نہیں کرے گی کہ یہ راجن پوری کھانا نہ کھائے۔ دنیا کائنات کی ماں کبھی برداشت نہیں کرتی کہ میرا بیٹا کھانا نہ کھائے۔ اگر بچہ کھانا نہیں کھا رہا ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے، والد بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہوا، میرا بچہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا، پتہ نہیں میرے بچے کو کیا تکلیف ہوئی ہے، میرا بچہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا، دودھ کیوں نہیں پی رہا۔ نوکنڈی کے روشن ضمیروں، یہ تو تم کہتے ہو کہ ہم نے ماں کی قدر نہیں کرنی، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے کبھی وہ زمانہ بھی یاد کیا کرو جب تم بالکل اتنے سے تھے، چھوٹے سے ہوتے تھے۔ ذرا ماں سے پوچھ کے دیکھنا، خدا کی قسم تم نے ایک دن دودھ نہیں پیا، یہ ماں بے قرار ہو جاتی ہے۔ تم نے ایک دن کھانا نہیں کھایا، یہ ماں تڑپ رہی ہوتی ہے۔ کسی نے کہا او بہن یہ لے کھانا تو کھا لے، کہتی ہے جب تک میرا بچہ نہیں کھائے گا میں ماں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اور نوکنڈی کی روشن ضمیروں، ماں کی عظمت کو سمجھنا، ماں کے پیار کو سمجھنا۔ جب تم اتنے سے تھے جناب، سردیوں کی رات ہوتی تھی، اتنا سخت سردیاں ہوتی ہیں، اتنا جناب من دھند ہوتی ہیں، پھر یہ جناب رات کی 1-2 بج رہے ہیں، تم نے اپنی جگہ پہ پیشاب کر دیا، جگہ خراب ہو گئی ہے، جگہ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ پھر یہی ماں ہوتی ہے جو تمہیں اپنی جگہ پہ نرم جگہ پہ گرم جگہ پہ سلاتی ہے، خود جناب تیرے بدبودار پیشاب کی جگہ پہ سو جاتی ہے۔ پنجاب کے علاقے کے اندر ایک جگہ میں بیان کرنے کے لیے گیا، وہاں مجھے ایک گھر کے اندر لے گئے، بڑے مسکین فقیر تھے، کہنے لگے راجن پوری میرے بچے کے لیے دعا کر دے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کہتے ہیں حالات بھی برے ہیں، جیب میں 1 روپیہ بھی موجود نہیں ہے، بچے کو بخار نہیں اتر رہا، ہر جگہ سے دوائیاں لے لے کے تھک گئے ہیں، بچے کو شفا نہیں مل رہی، بچے کا بخار ختم نہیں ہو رہا۔ کہنے لگا اس کا شوہر، عورت کا شوہر کہنے لگا، بچے کا والد کہنے لگا مولانا ایک دن ایسا بھی ہمارے اوپر گزر چکا ہے، میں شام کو گھر لوٹا، میری بیوی نے کہا وہ میرے گھر والے محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے لایا ہے، کہتا ہے ہاں میں 500 روپیہ لے آیا ہوں۔ پھر وہ گھر والی بھی بچے کی ماں کہنے لگی چلو جلدی چلو میرے بچے کی دوائی لینی ہے۔ میں نے کہا پہلے کھانا تو لے آؤں، ان 500 روپے میں سے تھوڑا سا سالن روٹی لے آؤں۔ ماں تڑپ کے کہنے لگی کنڈی کے روشن ضمیروں، ماں تڑپ کے کہنے لگی او میرا گھر والا، او بچے کا باپ، مجھے بھوکا اور پیاسا رہنا تو برداشت ہے، لیکن بچے کی تکلیف دیکھنا مجھے برداشت نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، تم نے ماں باپ کا دل دکھانا شروع کر دیا۔ اگر والد نے کہا بیٹا یہ کام نہیں کرنا، تو نے کہا ابے میرے کو تو کچھ پتا نہیں ہے، میں بڑا تعلیم یافتہ ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، ابا تو میرا جاہل ہے، تو نے ابے کو دھکا دے دیا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ماں باپ کو دھکے دینے والا وہ ماں باپ کو دھکے نہیں دے رہا، وہ اپنی جنت کو دھکے دے رہا ہے۔ کسے
ماں باپ کو جس نے دھکا دیا، ماں باپ کو جس نے دور کیا، اس نے ماں باپ کو دور نہیں کیا، اس نے اپنی جنت کو دور کیا ہے، جنت کو دور کیا۔ توجہ فرماؤ، عرض کر رہا ہوں اے ماں باپ کی قدر سمجھنے والے بن جاؤ۔ خدا کی قسم تمہیں پتہ ہی نہیں یہ ماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے، یہ باپ تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں جب اپنے گھر سے نکلنے لگا، میری ماں مجھے ہر وقت دعائیں دیتی ہے، کہتی ہے بیٹا تو دین کا کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہے، کہتی ہے بچہ تو قرآن سنانے کے لیے جا رہا ہے، اللہ تیرے قدم قدم کی حفاظت فرمائے۔ جناب میں نے کئی مرتبہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا سے کیا ہو گیا، فلاں سیٹ والا مر گیا، میں نے دیکھا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے دل میں سوچا یہ میرا کمال نہیں، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ جناب من وہ دیکھنا ماں کی دعا، تو کہتا ہے مولانا راجن پوری میرے لیے دعا کر، تو کہتا ہے راجن پوری آئے گا دعا کراؤں گا، حافظ شبیر صاحب میرے لیے دعا کرنا، مولانا عبداللہ میرے لیے دعا کرنا، مولانا ہاشم نیک آدمی ہو میرے لیے دعا کرنا۔ تم علماء کے پاس دعائیں کرانے کے لیے آتے ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم پتہ نہیں میری دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ جناب من خدا کی قسم جب ماں باپ تیرے لیے دعا کریں گے تو سات آسمانوں کو چیرتے ہوئے یہ ماں باپ کی دعا پہنچ جاتی ہے۔ وہ دیکھنا اللہ کا ایک نبی ہے جسے حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں، وہ جا رہے ہیں، اوپر سے آواز آئی او میرے موسیٰ نبی جی اللہ، فرمایا ذرا قدم سنبھل سنبھل کے اٹھانا، اللہ مجھ سے کون سی خطا ہو گئی، اللہ آپ جو مجھے وارننگ دے رہے ہیں کون سی میں غلطی کر بیٹھا۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی موسیٰ تو نے غلطی تو نہیں کی ہے، لیکن وہ دیکھنا تیرے گھر کے اندر تیری ماں تجھ سے جدا ہو گئی ہے، پہلے جب تو گھر سے نکلتا تھا یہی تیری ماں ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی اللہ میرے موسیٰ کی حفاظت فرما، اللہ میرے موسیٰ کی پکڑ نہ فرمانا۔ اب وہ دعائیں دینے والی ماں قبر کی مہمان بن گئی ہے، اب ذرا اپنے قدموں پہ چل کے آنا ہے، سنبھل سنبھل کے آنا۔ ماں باپ تجھ سے محبت کرتے ہیں، او جوان ماں تجھ سے محبت کرتی ہے، او جوان تجھ سے تیرا باپ بھی محبت کرتا ہے۔ خدا کی قسم ساری کائنات تیری مخالف بن جائے لیکن یہ ماں اور یہ باپ پھر بھی تجھے سینے سے لگائیں گے۔ جناب ساری دنیا تجھے برا کہے گی، یہ ماں باپ تجھے سینے سے لگائیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر ایک ہی ہستی ہے جو سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، وہ ماں اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا میرا اللہ جب ماں اپنے بچے کی بیماری برداشت نہیں کرتی، جب ماں اپنے بچے کی بھوک برداشت نہیں کرتی، جب ماں اپنے بچے کی پیاس برداشت نہیں کرتی، اللہ تو جو اپنے بندوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، صبح سے شام تک پیاسا رکھتا ہے، صبح سے شام تک کھانے سے روکتا ہے، اللہ کیا تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں میں محبت تو زیادہ کرتا ہوں، دنیا کائنات کی ماں اتنا محبت نہیں کرتی جتنا میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، جتنا میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، جتنا میں اپنے بندے سے عشق کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ مجھے بھول گیا،
لیکن میں اللہ تو اسے نہیں بھلاتا، میں تو ہر وقت یاد کر رہا ہوں کہ میرا بندہ آ جا، آ جا میرے دروازے پہ، آ جا میرے در پہ جھک جا، میرے دروازے پہ جھکنا تیرا کام ہے، ساری کائنات سے عزت اونچی کرنا مجھے اللہ کا کام ہے۔ اللہ پھر روزہ کیوں رکھواتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے روزہ رکھوا رہا ہوں۔ اللہ کیوں رکھوا رہا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ میرا بندہ روزہ رکھ کے مجھے اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ روزے کا پہلا مقصد، آپ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں نا روزہ رکھتے ہیں تو آپ کبھی سوچتے نہیں؟ پڑھا لکھا مجمع ہے، آپ سوچیں کبھی کہ اللہ نے ہمیں روزے کیوں دیے؟ کوئی اللہ کا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے اللہ کا؟ کہ بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، ادھر سے کہتا ہے ماں سے زیادہ پیار بھی کرتا ہوں، ماں تو ہمیں بھوکا نہیں رکھتی، یہ اللہ ہمیں بھوکا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے دل کے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے۔ تمہارے دل کے اندر اللہ وہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھنا دنیا کے اندر جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد کمرے کے اندر سو جاتا ہے، کمرے کے اندر فریج بھی موجود ہے، کمرے کے اندر شربت بھی موجود ہے، کمرے کے اندر کھانا بھی موجود ہے، کمرے کے اندر سالن بھی موجود ہے، یہ بندہ روزے دار اکیلا سویا ہوا ہے، اسے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن کوئی بندہ روزے دار یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ جائے جا کے پانی کا ایک گھونٹ پی لے، گوارا نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا یار کمرے کے اندر اکیلا سویا ہوا ہے، تیری ماں بھی تجھے نہیں دیکھ رہی، تیرا ابو بھی تجھے نہیں دیکھ رہا، تیرے رشتے دار بھی تجھے نہیں دیکھ رہے، تجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، جانا ذرا پانی پی لے، کوئی نہیں دیکھ رہا، آواز آتی ہے او دنیا کے نام والا، روزہ رکھنے والا جواب دیتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ نوکنڈی والوں آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے؟ جن کا عقیدہ ہے وہ بولے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ سب کو دیکھتا ہے۔ میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، میرا عقیدہ، ہر مومن کا عقیدہ، وہ دیکھنا کالے پہاڑ ہے، کالے پہاڑ کے اوپر کالی چونٹی جا رہی ہے، کالی چونٹی جا رہی ہے، رات بھی کالی ہے۔ جناب من میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، میرا اللہ اتنا دیکھتا ہے، اتنا طاقت والا ہے کہ کالے پہاڑ کے اوپر چلنے والی کالی قبیلی کو کالی رات میں میرا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صرف قبیلی چونٹی کو نہیں دیکھ رہا بلکہ چونٹی کے چلنے سے جو پیچھے نشان بن رہے ہیں میرا اللہ ان نشانوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ بنا۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھوانے کا بھی میرا یہی مقصد ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے بندے کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ ملاوٹ نہیں کر رہے، میں نے پوچھا کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے رمضان میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمانوں عقیدہ یہ بناؤ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کے
کے اندر اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح پورے 11 مہینوں میں میرا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ او دکاندار ملاوٹ نہ کر، تجھے بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ او کپڑا بیچنے والا غز پورا بنا، تجھے بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ او دودھ کے اندر ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ نہ کر، تجھے بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ او جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہ بولو، تجھے بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ او زانی بدبختہ زنا نہ کر، تجھے بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کے حق نہ کھا، تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ظالما ظلم نہ کر، تجھے بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کو نہ حق نہ مارا کر، تجھے بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ بنا، یہ ذہن بنا، یہ دماغ بنا کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر رات، ہر دن میں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھنا جناب من حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یا کوئی اور بزرگ ایک مرید حضرت کے پاس آ گیا، کہنے لگا حضرت مجھے بیعت فرمائے۔ حضرت نے بیعت کر لی ہے۔ حضرت نے ہفتہ گزرنے کے بعد اجازت عطا فرمائی، فرمایا جا اپنے علاقے کے اندر چلا جا، جا وہاں قرآن کی خدمت کر، لوگوں کو اللہ اللہ سکھلا۔ باقی مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اعتراض کرنے لگے حضرت جی ہم تو کئی سالوں سے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ہمیں اجازت تو نہیں عطا فرمائی، آپ نے اس ایک ہفتے والے مرید کو اجازت عطا فرمائی ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے جو ایمان کی کیفیت اس کی دیکھی ہے ابھی تک وہ تمہاری نہیں بنی۔ کہنے لگے حضرت جی وہ کیسے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا کل صبح اس کا جواب دوں گا، کل جب صبح نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ ایسا کرنا، ایک مرغی بھی گھر سے لے آنا زندہ اور ایک چھری بھی اپنے گھر سے لے آنا۔ جناب من ہر مرید صبح حضرت کے پاس آ گیا، ہاتھ میں چھری بھی موجود ہے، چاقو بھی موجود ہے، دوسرے ہاتھ میں زندہ مرغی بھی موجود ہے۔ حضرت نے پوچھا سب آ گئے؟ جی حضرت سب آ گئے۔ حضرت نے فرمایا اب سب میرے مرید چلے جاؤ، جاؤ اپنی اپنی مرغی کو ایسی جگہ پہ زندہ، ایسی جگہ پہ دفن کر کے آؤ جہاں پہ تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو۔ اب سب مرید چلے گئے، کوئی جنگلوں کی طرف جا رہا ہے، کوئی پہاڑوں کی طرف جا رہا ہے، کوئی میدانوں کی طرف جا رہا ہے، کوئی سمندر کی طرف جا رہا ہے، کوئی غاروں کی طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے ہر بندہ پہنچا، شام ہوئی، ہر بندہ اپنی اپنی مرغی ذبح کر کے لے آیا۔ ادھر سے حضرت نے پوچھا تو نے اپنی مرغی کہاں ذبح کی ہے؟ کہتا ہے حضرت میں پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا، میں نے دیکھا دائیں بائیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے وہاں ذبح کی ہے۔ دوسرے سے پوچھا تو نے کہاں مرغی ذبح کی ہے؟ کہتا ہے حضرت میں غار کے اندر چلا گیا، بالکل اندھیرا تھا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے وہاں ذبح کی ہے۔ تیسرے سے پوچھا تو نے کہاں ذبح کی ہے؟ کہتا ہے حضرت چلتے چلتے میں جنگل میں گیا، وہاں پہ میں مرغی ذبح کر کے آیا۔ اب جناب سب واپس آ گئے، سب نے مرغی ذبح کر دی ہے، لیکن ابھی تک وہ بندہ نہیں آیا جسے حضرت نے خلافت عطا فرمائی تھی۔ اب شام ہوئی، وہ بھی واپس آ گیا، ہاتھ میں مرغی بھی زندہ موجود ہے، چھری بھی ہاتھ میں موجود ہے، چاقو بھی ہاتھ میں موجود ہے۔ حضرت نے پوچھا بھائی سب نے اپنی
اپنی مرغی ذبح کر دی ہے؟ تو نے اپنی مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا حضرت جی آپ نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ مرغی ایسی جگہ پہ دفن، ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ حضرت میں جنگلوں کے اندر چلا گیا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، آگے پیچھے دیکھا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے اوپر دیکھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ حضرت میں چلا گیا پہاڑوں کی چوٹیوں پر، میں نے دیکھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اوپر دیکھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت میں غار میں چلا گیا، اندھیرا تھا، میں نے دیکھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر اوپر دیکھا تو مجھے اللہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت جی میں جہاں جہاں بھی گیا ہر جگہ پہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ نوکنڈی کے روشن ضمیروں، جب بندہ یہ ذہن بنائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اگر یہ ذہن میں بات بٹھاؤ کہ ہر وقت مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر ملاوٹ سے بھی رک جاؤ گے، پھر ڈاکہ مارنے سے بھی رک جاؤ گے، پھر جھوٹی باتیں کرنے سے بھی رک جاؤ گے۔ یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ۔ آج کے راجن پوری کا یہی پیغام اپنے دل میں لکھ لو کہ اگر کوئی دنیا میں تجھے نہیں دیکھ رہا، یہ سوچ لگایا کر کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھنا ایک امیر المؤمنین ہے۔ یہ کون ہے؟ اس جناب خلیفہ دوم، مراد پیغمبر، داماد حیدر، جناب اسے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عمر بن خطاب۔ کیا کہتے ہیں؟ عمر۔ یہاں آپ کا لکھا ہوا ہے باب عمر فاروق۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ بولیں، جنہوں نے پڑھا ہے تو بولیں، جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو نہ بولیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ سارے یہ آسمان سے اتر کے آئے ہو کہ آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں۔ دیکھا ہے؟ پھر بولو، پتہ تو چلے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی۔ دیکھا ہے آپ نے یہاں باب لگا ہوا ہے باب عمر فاروق؟ سب نے دیکھا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اوپر سے اتر آئے، پتہ نہیں نوکنڈی میں کہاں لگا ہوا یہ باب عمر فاروق؟ اوپر سے تو نہیں آئے نا آپ؟ ہاں جی، یا ایران سے بھی نہیں آئے، آپ سب نوکنڈی سے آئے۔ اور میرے کچھ محسن بھائی مجھے بتایا گیا کہ دال بندین سے بھی آ گئے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ آئے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کا اللہ قرآن سننا قبول کرے اور مجھ مسکین کا قرآن سنانا قبول فرمائے۔ جناب باب عمر فاروق یہاں لکھا ہوا، اور یہ عمر فاروق کا دور ہے۔ کچھ آج بھی کہتے ہیں نا کہ جناب ہمیں ریاست مدینہ قائم کرنا ہے، اور ریاست مدینہ قائم ہوا یوں کہ ریاست مدینہ میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسجدیں کیا ہوتا مسجدیں بنتی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ریاست مدینہ میں کراچی کے اندر مدینہ مسجد کو گرانے کا آرڈر جاری ہوا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا وکیل صاحب، جج صاحب آپ کون ہو میں نہیں جانتا، لیکن یہ راجن پوری ہاتھ جوڑتا ہے، میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، میں آپ سے پالٹی نہیں مانگتا، میں آپ سے یہی التجا کرتا ہوں۔ یہ ریاست مدینہ بن رہی ہے، اور ریاست مدینہ میں جب حضور آئے، مدینہ میں حضور آئے اور آئے حافظ صاحب جیسے ہی حضور آئے تو حضور نے ادھر دیکھا، پوچھا بھائی مسجد ہے؟ کیا پوچھا؟ بولو بولو، جن کو سمجھ آ رہی ہے بولو ذرا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے حافظ شبیر صاحب کہ آپ نے ان کو زبردستی یہاں بٹھا دیا ہے، بولتے نہیں بھائی، آپ کو زبردستی بلایا ہے حافظ صاحب۔ اچھا یوں تو نہیں ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی ناراض ہیں، شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ راجن پوری پچھلے سال تو ہم سے قرضہ لے گیا تھا، وہ دے گا تو پھر بولیں گے قرضہ تو نہیں لیا تھا میں نے۔ آپ راضی بیٹھے ہو؟ جو راضی بیٹھے ہیں تو پھر سبحان اللہ سنائے، پتہ چلے۔ تو جناب حضور مدینے میں آئے،
بھائی ساؤنڈ والا تھوڑا بناؤ اس کو، ڈیلے رکھو، تھوڑی ڈیلے، بالکل بند کر دیا ڈیلے، آپ نے ڈیلے رکھے تو توجہ فرمائیں۔ ویسے ہماری حضرت مجبوری یہ ہے کہ ہم نے کلمہ اچھا چنا اور اذان بھی اچھی چنی، ہم نے مذہب بھی اسلام والا اچھا چنا، ہم نے اللہ کی عبادت نماز بھی اچھی چنی اور ہمارا قرآن بھی اچھا ہے، لیکن ساؤنڈ ہمارا ہر جگہ بیکار۔ حضرت کے ساتھ ناراض نہیں ہے استاد جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ان کی وہ نہیں ہے، ہمارے ماشاءاللہ دیوبندیوں کے پاس ساؤنڈ ہر جگہ، میں پنجاب میں پورے ملک جاتا ہوں، پورے چاروں صوبوں میں جاتا ہوں اور اکثر جگہوں پہ ماشاءاللہ ساؤنڈ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بس دعا کرو کہ یہ ساؤنڈ چلے یا نہ چلے، یہ ساؤنڈ چلتا ہے، بولو بولو انشاءاللہ۔ اور جب تک یہ ساؤنڈ چلتا رہے، اسی ساؤنڈ سے ہم کو صدا سب نکلتا رہتا۔ اور آپ کو بتائے راجن پوری، اس ساؤنڈ کا تب بھی فائدہ نہیں جب اس ساؤنڈ سے تم لوگوں کو گالیاں، اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جب تو اس زبان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جب تو اس زبان کے ساتھ اپنے بھائیوں پہ جھوٹی تہمت الزام لگاتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جب تو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جب تو اس زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ خدا کی قسم اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جب تو اس زبان سے نبی پہ درود و سلام نہیں پڑتا، اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جب تو اس زبان سے اللہ کا قرآن نہیں۔ اور زبان وہ ہے جس زبان پہ یا اللہ کا قرآن ہو یا مصطفیٰ کا فرمان ہو۔ ساؤنڈ گلا وہ ہے جس پہ اللہ کا قرآن ہو یا مصطفیٰ کا فرمان ہو۔ دعا کرو کہ یہ مشین ہے، مشین جل بھی جاتی ہے، خراب بھی ہو جاتی ہے، یہ چلے یا نہ چلے، دعا کرو کہ یہ چلتا رہے اور اس سے قرآن کی آوازیں نکلتی رہتی۔ اور آج کل ایک اور بھی بیماری ہے، آپ کے یہاں تو بہت کم ہوگی، ہمارے یہاں بہت، یہ گلوکار، یہ جو ادھر سے وہ بج رہی ہے اور یہ ظالم کا بچہ کسی کی ماں بہن کے زلفوں کو بنا رہا ہے کہ تیرے زلفوں پہ قربان، ادھر سے منہ خراب کر کے بیکار بن کے کسی کی ماں بہنوں کی عزت اور آبرو خراب کرتا ہے، کہتے تیری آنکھوں پہ قربان، یہ منہ خراب کر کے گندا کر کے یہ اب سر بنا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ سر بنا رہا ہے کہ میں گانا پڑھوں گا۔ کیا پڑھوں گا؟ نوجوانوں سن لو راجن پوری کی بات، یہ جب سنتے ہو نا تم گانا، خدا کی قسم نبی نے فرمایا رحمت ہٹ جاتی ہے، لعنت برستی ہے۔ گانے والی جگہ پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے، بولو گانے والی جگہ پہ کیا ہوتی ہے؟ بولو بولو گانے والی جگہ پہ کیا ہوتی ہے؟ خدا کی لعنت۔ اور جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمت ہوتی ہے، جہاں قرآن ہوتا ہے نوکنڈی والے وہاں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ موبائلوں کے اندر نا یہ ایک بیماری آ گئی ہے، یہ ماشاءاللہ اب رات ہوئی، والد صاحب سمجھ رہے ہیں بیٹا میرا ماشاءاللہ وہ نماز پڑھ کے عشاء کی سو رہا ہے، اور بیٹا کیا کر رہا ہے، اوپر سے وہ رضائی پہن لی، اندر سے موبائل چلا رہا ہے۔ ہاں جی، اور آج کل وہ ایک اور بھی ہے، کانوں میں لگاتے ہیں، پیچھے سے حافظ شبیر صاحب وہ پرانا ادھر آ، اب وہ کانوں میں یہ لگایا ہوا ہے، سمجھ گئے نا، وہ ایک تار ہوتی ہے کانوں میں لگاتے ہیں، اب وہ سن رہے ہیں، یہ حافظ صاحب بلا رہے ہیں ادھر سے، وہ جواب ہی نہیں دے رہا۔ ہاں جی، یہ بھی ایک بیماری۔ اب جناب یہ سب سمجھ رہے سو گیا، یہ ادھر سے چلا رہا ہے، اور اس کے اندر کیا کر رہا ہے، کبھی وہ گلوکار کا گانا، کبھی وہ تماشائی کے تماشائے، اور جناب کبھی موبائلوں کے اندر کئی قسم کے گندی خرافات۔ خدا کی قسم ان موبائلوں پہ بھی قیامت کے دن حساب ہوگا، ان موبائلوں نے بھی تمہیں پکڑوانا ہے، موبائلوں نے بھی تمہیں قیامت کے دن جواب دلوانا ہے۔ اس لیے اپنے موبائلوں کے اندر اللہ کا قرآن بھرواؤ یا مصطفیٰ کا فرمان بھروا لو۔ سفر میں جا رہے ہو، اب دل کر رہا ہے کہ کچھ سنیں تو فوراً تقریر چلاؤ، فوراً قرآن کی تلاوت چلاؤ۔ اب اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، بور ہو رہے ہیں، دل کرے تو الحرمین لکھو اور مدینہ منورہ کی لائیو تراویحاں دیکھا کرو، قرآن سنا کرو، اس مکے کی، اس مدینے کی۔ جناب اب مکے مدینے کی بات آ گئی تو اگر حافظ شبیر صاحب نے مجھے وہ ایک شعر کی فرمائش کی ہے، اگر وہ میں نے شعر نہیں پڑھا نا تو کل انہوں نے مجھے جیسے میں خالی آیا تھا خالی واپس بھیجا۔
انہوں نے پھر جو ہے نا وہ ناراض ہو جانا ہے، انہوں نے کہنا کہ راجن پوری میری تو فرمائش پوری کی نہیں ہے، لہذا جا کچھ نہیں ہے کرایہ مرایا چلا جا۔ تو ان کی اب فرمائش پوری کر رہا ہوں کہ مکے اور مدینے کی بات آ گئی تو میرے والد محترم دامت برکاتہ لالیہ یہاں تشریف لائے تھے آپ کے نوکنڈی میں، تو انہوں نے بلوچی زبان میں ایک شعر پڑھا تھا، اگر آپ کا ذوق ہے تو وہ سناؤں۔ مدینے کی شان میں اللہ والا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے شفانی روشانی او سائی عرض کھٹو شفانی، یہ آپ کی بلوچی اور اس کے ساتھ ملتی ہے، کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے؟ تو جن کو سمجھ آ رہا ہے تو وہ ذرا بولے سبحان اللہ۔ ویسے میں نے ابھی یہ آپ کی بلوچی بھی سیکھنا شروع کر دی ہے، ابھی یہ دو رہ گئی ہیں میرے سے، کچھ میں نے فارسی بھی پڑھی ہوئی ہے، عربی تو الحمدللہ عالم دین عربی بھی آتی ہے اور اردو بھی آتی ہے، اپنی سرائکی بھی آتی ہے، سندھی بھی آتی ہے، دو رہ گئی۔ ایک تو وہ جو ماشاءاللہ جیسے ڈبہ ہوتا ہے نا، ڈبے کے اندر ڈالو ایک پتھر، اس کو یوں کھڑکاؤ تو وہ بڑ 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 سے، وہ مجھے نہیں آتی، باقی اس کے علاوہ دو تین بولیاں اور آتی ہیں۔ تو یہ آپ کی پشتو کے اندر بلوچی کے اندر بلوچی اور فارسی ملتے جلتے تھوڑا سا فرق ہے کہ ہماری بلوچی اور آپ کی بلوچی اور، لیکن انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اللہ والے نے مدینے کی محبت میں لکھا، کہتا ہے اللہ دن کو بھی میری یہی تمنا، رات کو بھی میری یہی تمنا، اللہ والا تیری کون سی تمنا ہے؟ کہتا ہے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرا گھر بیت اللہ نہ دیکھ لوں، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک محبوب کا گنبد خضرا نہ دیکھوں۔ پھر ہر وقت رو رو کے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے شفانی روشانی او سائی عرض کھٹو کمرانی، مولا مارا مدینہ پہ داری عید کی گڈ میں چھمانی، شفانی روشانی او سائی عرض کھٹو کمرانی۔ میں نے پوچھا اللہ والا مدینے کیا کرنے جائے گا، اتنا پیسے بھر کے جائے گا؟ راجن پوری کو جواب دیتا ہے، کہتا ہے مدینہ ماں بہاری ہے، او مدینہ ماں بہاری ہے، او خوشبو دے جو دھاری ہے، مارا انتظاری ہے، پھر رواما گندانی، شفانی روشانی او سائی عرض کھٹو کمرانی۔ میں نے پوچھا اللہ والا مدینے میں کیا کرنے جائے گا؟ کہتا ہے گٹھی گٹھی کھانا مامل کا کھرا، گٹھی گٹھی کھانا مامل کا کھرا، او سائی آبے زمزم آفے ورا، میرلی شیما اوز میرا پارو محبوبانی، شفانی روشانی او سائی عرض کھٹو کمرانی، مولا مارا مدینہ پہ داری عید بھی گڈ میں چھمانی، شفانی روشانی او سائی عرض کھٹو کمرانی۔ اللہ میری التجا بھی قبول فرما، میرے ان بزرگوں بھائیوں کی التجا بھی قبول فرما، اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا
جب تک تیرے نبی کا گنبد خضرا ان آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ توجہ فرماؤ مسلمانوں، عرض کر رہا تھا میرے محبوب امام الانبیاء مدینے کے اندر تشریف لے آئے۔ میرے نبی نے چاروں طرف نظر گھما کے دیکھا، پوچھا مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے آقا ابھی تک تو مسجد نہیں بنائی۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے میں یہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ آقا یہ زمین دو یتیم بچوں کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بچوں کو میرے پاس لے آؤ۔ دونوں بچے میرے نبی کی خدمت کے اندر آ گئے۔ میرے نبی نے پوچھا او بچوں میں یہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ بچے محبوب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے آقا یہ زمین کیا چیز ہے؟ ہماری جان بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ حضور یہ زمین بھی آپ کی، ہم بھی آپ کے، آپ مسجد بنائیں۔ جناب من میرے محبوب نے فرمایا او یتیم بچوں میں نے دنیا کو بتلانا ہے کہ یتیموں کا حق کھانا نہیں، یتیموں کو حق دلانا ہے۔ اگر میں آج یتیموں کی زمین پہ قبضہ کر کے میں مسجد بنا دوں تو قیامت کی صبح تک یتیموں کو حق کون دلائے گا؟ آج لوگ یتیموں کو دیکھ کے نفرت کرتے ہیں۔ یاد رکھو سچے نبی کا فرمان ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا او بندہ جب سامنے یتیم بچہ آ جائے تو اپنے بچے کو اٹھا کے پیار نہ کرنا۔ جب سامنے یتیم بچی آ جائے تو اپنی بچی سے پیار نہ کرنا۔ جب سامنے یتیم بچے آ جائے تم اپنے بچوں کو چیز نہ دینا، کافیاں نہ دینا، چیزیں نہ کھلانا۔ آقا کیوں نہ کھلائے؟ فرمایا میرا رب اتنا بے نیاز ہے جس اللہ نے ان بچوں کو یتیم بنایا وہی اللہ بے نیاز ہے تمہارے بچوں کو بھی یتیم بنا سکتا ہے۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، یتیم کا حق نہیں کھانا۔ میرے نبی نے فرمایا جو آدمی یتیم کا حق کھا کے آئے گا قیامت کے دن میں محمد اس کی گریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لاؤں گا اور میں کہوں گا میرے پروردگارا میں محمد بھی یتیم تھا، یہ بچہ بھی یتیم ہے اور اس یتیم بچے کی زمین، اس یتیم بچے کی جائیداد فلاں آدمی نے کھائی ہے۔ اللہ میں محمد آپ سے التجا کرتا ہوں تب تک میں محمد جنت کے اندر نہیں جاؤں گا جب تک یتیم کا حق کھانے والا جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ یتیم کو دیکھ کے نفرت نہ کیا کر، پیار کیا کر، محبت کیا کر۔ میرے نبی نے فرمایا او یتیم بچوں تم اپنی زمین کی قیمت بتاؤ۔ کہنے لگے آقا اتنے درہم دینار بنتے ہیں۔ میرے محبوب نے وہی اعلان فرمایا او میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو مسجد نبوی کی زمین لے کر مجھے دے؟ ادھر سے کونے سے ایک یار کھڑا ہوا، یہ کون ہے؟ اسے دنیا شرم و حیا کا پہ کر عثمان ذوالنورین کہتی ہے۔ یہ عثمان کھڑا ہو گیا کہتا ہے آقا جتنی بھی رقم بنتی ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا او میرا یار عثمان آج تو مدینے کی گلی کے اندر مجھے مسجد نبوی کی زمین لے کر دے رہا ہے، کل قیامت کے دن میں تمہیں جنت کے اندر محل لے کر دوں گا۔ مسجدیں بنانے والوں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ مسجد جو بناتا ہے حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جو دنیا کے اندر اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا محل جنت میں بناتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ شاید آپ نے کچی چھوٹی موٹی مسجد بنائی اور اللہ آپ کو وہاں چھوٹا موٹا محل دے گا، نہیں نہیں،
یہ کنجوسی ہمارے پاس ہوتی ہے چھوٹی سی. یہ مسجد کے لیے مولوی صاحب نے کہا یہ چھت ڈلوانی ہے مسجد کے لیے تو ساتھی تعاون کرو ورنہ ابھی مہنگائی ہے. ہاں جی گھر میں برائی نہیں ہو رہی لہذا ابھی نہیں ہے جاؤ آپ. ہاں جی آپ کے پاس تو ایسا نہیں ہے. ہمارے علاقے میں کیوں ہے؟ ہمارے علاقے میں یہ عشر کے دانے لینے کے لیے جب مولوی صاحب جاتے ہیں نا تو پتہ نہیں کتنی باتیں سناتے ہیں لوگ, کتنا کہتے ہیں یہ دیکھو جی مولوی بھیک مانگتے. خدا کی قسم میں اکثر اپنے ساتھیوں کو علماء کو کہا کرتا ہوں, میں نے کہا تم ان لوگوں کے تانے برداشت کر لو, ان تانوں کے صدقے تمہیں جنت میں درجات بلند ملیں. حضرت جی ہمیں لوگ اتنا بھی کہتے ہیں کہتے دیکھو جی یہ پیٹی مولا ہے پیٹی ملا جی یہ بڑا پیٹی ملا, پیٹ لے کے آگے آپ یہ گندم لینے آ گئے. اس طرح نہ کہا کرو. خدا کی قسم یہ جو تمہارے گندم ہے یا یہ جو زکات تم علماء کو دیتے ہو یا صدقہ علماء کو دیتے ہو, یہ تم علماء پہ احسان نہیں کر رہے بلکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں میں تمہیں رزق دوں گا, میں تمہیں گندم دوں گا, میں تمہیں مال دوں گا, جائیداد دوں گا. اللہ پھر فرمایا اپنا حصہ کھا لینا اور جو میرا حصہ ہے وہ ان مسجد مدرسوں میں جمع کرا دینا. اجی یہ جو مولوی صاحب اگر سوال کرتے ہیں نا تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. میں نے دیکھا نبی مسجد نبوی کے ممبر پہ ہے اور پوچھا عثمان زمین لے کے دے گا؟ آقا جان بھی حاضر ہے, حکم فرمائے. کہنے لگے چلے زمین لیتے ہیں یتیم بچوں سے. حضور نے مدینے کے اندر پہلے اپنا گھر نہیں بنایا, پہلے مسجد نبوی بنائی ہے. کہ ریاست مدینہ تو ہے لیکن مدینہ مسجد کو گرا تو معذرت کے ساتھ ایسی ریاست مدینہ ہمیں نہیں چاہیے جس کے اندر مسجدوں کو گرایا جائے. ہمیں ایسی مسجد ریاست مدینہ چاہیے جس کے اندر مسجدوں کو بنایا بولے نا, مسجدوں کو بنایا جائے, قرآن کو پڑھایا جائے, پابندیاں نہ لگائی جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا لوگوں جس محلے کے اندر, جس بستی کے اندر, جس شہر کے اندر میرا گھر مسجد ہوتی ہے پھر اس مسجد پہ میں جتنی رحمتیں نازل کرتا ہوں پھر مسجد کے محلے کے جو نمازی ہوتے ہیں ان کے گھروں پہ بھی رحمت نازل کرتا ہوں. عرض کر رہا تھا حضرت عمر امیر المؤمنین ریاست مدینہ 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ کا حکمران ہے اور جناب یہ عمر رات کو گشت کر رہا جا رہا ہے مدینے کی گلی کے اندر. ادھر سے گھر کے اندر سے آواز آئی, ماں اپنی بچی کو کہہ رہی ہے بچی ذرا پانی کے اندر دودھ ملا, دودھ کے اندر پانی ملا. بچی کہنے لگی امی آپ کے علم میں نہیں ہے کہ عمر کا زمانہ ہے, اور عمر نے اعلان کر دیا جس نے دودھ کے اندر پانی ملایا اسے اتنے درے لگاؤں گا, اتنی سزا دوں گا, کیونکہ وہ ریاست مدینہ تھی. میرے عمر نے فرمایا او میرا غلام ذرا یہاں نشان لگا دے. جناب نشان لگ گیا. اب ماں کہہ رہی ہے بچی دودھ کے اندر پانی ملا. ماں کہتی ہے بچی دودھ کم ہے, دودھ کے اندر پانی ملا تاکہ دودھ مکمل ہو جائے, لینے والا آنے والا ہوگا. جناب من بچی نے کہا امی عمر کا زمانہ ہے. ماں نے کہا بیٹی عمر تو اپنے محل کے اندر سو رہا ہوگا, عمر تو آرام کر رہا ہوگا. جناب یہ بچی کہنے لگی امی عمر تو سو رہا ہوگا لیکن عمر کا اللہ تو جاگ رہا ہے. جناب بچی کہنے لگی امی اگر عمر نہیں دیکھ رہا عمر کا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ذہن بنا کے ہر وقت تمہیں دیکھنے والا کون ہے. اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہر وقت ہمیں کون دیکھ رہا ہے. جنگلوں میں کون دیکھ رہا ہے, پہاڑوں میں ہو, تنہائی میں تو کون دیکھ رہا ہے. بولو بولو کون دیکھ رہا ہے. اگر پہاڑ غار کے اندر ہو تو کون دیکھ رہا ہے. غسل خانے میں نہا رہے ہو اور روزہ بھی ہے, اوپر سے پانی ٹھنڈا آ رہا ہے اور جناب یہ دل کر رہا ہے کہ چلو ایک گھونٹ اندر چلا جائے.
لیکن روزے دار نہیں لے جائے گا. کیوں؟ اسے پتا ہے یہاں مجھے اور کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تو مجھے دیکھ رہا. بولو نا اللہ دیکھ رہا ہے ہر وقت. وہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں آئے تو سب خریدار آ گئے خریدنے کے لیے. جناب زلیخا فرعون جو تھا اس کی گھر والی, اس نے کہا کہ میں اس کو خریدوں گی, اتنی رقم دوں گی, یہ میرا غلام ہے. لے آئی, گھر میں پرورش کی, بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے حضرت یوسف اور بڑے حسن و جمال کے پیکر تھے. اللہ نے پوری دنیا کے اندر اللہ نے حسن پیدا کیا. دو حصے, ایک حصے کو اللہ نے آدھا کیا, آدھا حصہ پوری دنیا کے اندر تقسیم کیا اور آدھا حصہ تنہے تنہا حضرت یوسف کو عطا فرمایا. اور جو دوسرا حصہ تھا حسن کا وہ تنہے تنہا میرے اور آپ کے محبوب کو عطا فرمایا. امی عائشہ فرماتی ہیں زلیخا تیرے ماننے والی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھتے دیکھتے یوں انگلیاں کٹ گئی. اگر وہ میرے محبوب آمنہ کے لال کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہ کٹتی, گردنیں بھی کٹ جاتی. اور آپ نے نہیں دیکھا, وہ دیکھے نا صحابہ جناب زیاد ابن سکن شہید ہو گئے, زخمی ہے, خون چل رہا ہے. ایک صحابی قریب آئے, یوں زیاد ابن سکن کو جھولی کے اندر بٹھا دیا, کہنے لگا لے پانی پی لے, زخمی ہو گیا. حضرت زیاد ابن سکن کہنے لگے مجھے پانی کی ضرورت نہیں, یار کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہتا ہے جلدی جاؤ ذرا میرے محبوب کو میرے پاس بلاؤ یا مجھے لے کر چلے جاؤ. جناب یہ زیاد ابن سکن زخمی حالت میں لہو بہ رہا ہے, چلا گیا محبوب کے پاس. میرے محبوب نے اپنے یار کو زخمی حالت میں دیکھا, لٹا لیا, یوں اپنی گود بنا لیے اور زیاد ابن سکن کی سر مبارک کو اپنی گود کے اندر رکھ لیا. حضرت زیاد آنکھ کھولتے ہیں, نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں, پھر آنکھ بند کرتے ہیں, پھر کھولتے ہیں, پھر آنکھ بند کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا میرا یار زیاد کیا بات ہے, بار بار مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہتا ہے آقا جسم کے اندر تلواریں لگ گئی, نیزے لگ گئے, تیر لگ گئے, درد بھی بڑا ہے, تکلیف بھی بڑی ہے, لیکن جب آپ کا چہرہ وضحا کا دیکھتا ہوں سب میرے درد ختم ہو جاتے ہیں. وہ دیکھنا صدیق اکبر آ گیا, اپنی آنکھ کو یوں دبا رہا ہے, آنکھ کو مسل رہا ہے. کسی صحابی نے پوچھا یار صدیق یہ اپنی آنکھ کو کیوں دبا رہا ہے؟ کہتا ہے یار میں اپنی آنکھ کو سزا دے رہا ہوں. کس چیز کی سزا؟ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ کو کہا کہ میں اپنے محبوب کا چہرہ دیکھتا رہوں گا, تم نے جھپکنا نہیں, کھلی رہنا ہے, ایسے میں وضحا کا چہرہ دیکھتا رہوں گا. لیکن میری آنکھ وضحا کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے یوں جھپک پڑی ہے. مجھے یہ بھی برداشت نہیں کہ محبوب کو دیکھتے دیکھتے میری آنکھ جھپک جائے. ایک صحابی آئے مسجد نبوی کے اندر, نبی کا دیدار فرمایا, کہنے لگا آقا میں کئی دنوں سے بھوکا اور پیاسا ہوں, میں آیا مسجد نبوی کے اندر آپ کی زیارت کی ہے. جیسے ہی آپ کے وضحا کے چہرے کو دیکھا میری بھوک بھی ختم, میری پیاس بھی ختم ہو گئی ہے. حضور کا چہرہ اتنا وضحا والا, اتنا خوبصورت, خدا کی قسم کائنات کا حسن تو کیا سارے جہانوں کا, سارے عالمین کا حسن نبی کے حسن کے سامنے کچھ بھی نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کے پاس آئے اور آیا تو میرے محبوب نے سوال کیا جبرائیل یار آج ایک بات بتا,
فرمایا پوچھو محبوب، کہا تو نے 1.25 لاکھ نبی دیکھے، حضرت یوسف کا حسن دیکھا، ان کی امتیں دیکھی، تم نے مجھ سے زیادہ کوئی حسین دیکھا ہے؟ سوال سمجھ آیا حضور کا؟ مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت بھی تم نے دیکھا ہے؟ اب حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا، محبوب نے کیسے پوچھا، کسی اللہ والے نے شعر کے انداز میں لکھا ہے، کیا ارادہ ہے شعر سناؤں؟ ہاں آپ نے کرایہ پہ مشین منگوائی ہے، زور میرا لگ رہا ہے اور کہتے سناؤں، اور ماشاءاللہ کچھ قریب والوں کی تو آواز نکلتی ہے، کہتے سناؤ زور سے، پیچھے والے کہتے سناؤ سناؤ، ان کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی، کہو ماشاءاللہ۔ چلے بہرحال حضور نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل جی آقا، فرمایا میرے جیسا خوبصورت تو نے دیکھا؟ اب یہ لاکھوں روپے کا شعر، میں جب پنجاب میں یہ شعر پڑھتا ہوں نا تو مجھے بار بار پرچی لکھتے ہیں، راجن پوری یہ شعر دوبارہ سنا، دوبارہ سنا، دوبارہ سنا۔ سندھ کے اندر ایک جلسے میں 5 مرتبہ مجھے یہ شعر پڑھنا پڑ گیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ نوکنڈی والے محبوب کا حسن سن کے کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا وجد میں آتا ہے۔ جناب من میرے محبوب نے عرض کی ہے، ایک دن جبریل سے یوں عرض کی شاہ تم نے دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ ایک دن جبریل سے یوں عرض کی شاہ تم نے دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ جبریل نے یوں عرض کی، اے شاہ دین، اے محترم، ہم نے دیکھے ہیں جہاں، مگر آپ سا نہیں، رب کی قسم۔ کہتا ہے محبوب ہم نے بڑے جہان دیکھے لیکن آپ جیسا حسین اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ پھر کیوں نہ کہتا جاؤں حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ محبوب اتنے حسن والے، حضرت یوسف کے حسن پہ زلیخا عاشق ہو گئی۔ اب اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ کہ میں اسے بلاؤں گی اور اپنی خواہش پوری کراؤں گی۔ ایک نکرانی کو کہا کہ جاؤ ذرا یوسف کو میرے پاس بلاؤ۔ حضرت یوسف آ گئے اور جیسے ہی کمرے میں آئے تو نکرانی کو کہا جاؤ اور 7 دروازے میرے محل کے بند کر دو تاکہ اندر کوئی نہ آ سکے۔ اب یہ بالکل سج سنور کے کھڑی ہوئی، ادھر سے حضرت یوسف بھی کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف نے یوں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، آنکھ بھی اوپر نہیں اٹھا رہے، اور زلیخا کہتی ہے آئی تلک میرے پاس آ جا، آ جا میرا حسن و جمال تیرے لیے حاضر ہے۔ گندی نیت کے ساتھ زلیخا اللہ کے نبی حضرت یوسف کو بلا رہی ہے، لیکن اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ زلیخا کہنے لگی یوسف تجھے کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ دیکھنا میرا بت ہے، میں نے اس کے اوپر بھی کپڑا ڈال دیا، میرے محل کے 7 دروازے بھی بند ہیں، اندر کوئی نہیں آ سکتا۔ حضرت یوسف نے کہا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہتی ہے یوسف آ جا میرے پاس، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ حضرت یوسف نے کہا او زلیخا، بادشاہ کی گھر والی، میں
समझता हूँ तुम्हें कोई नहीं देख रहा, मगर अल्लाह हमें देख रहा है। अल्लाह हर वक्त हर जगह नबियों को भी देखता है, उम्मतियों को भी देखता है। अकीदा ये बना कि हर वक्त हमें अल्लाह देख रहा है। वो देख जनाब मन हजरत इब्राहीम बिन अदहम सोए हुए हैं अपने महल के अंदर। महल की छत के ऊपर एक आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है। हजरत इब्राहीम बिन अदहम जनाब नींद खुल गई, अपने वजीर को बुलाया, जा जरा देख मेरी छत के ऊपर कौन है, भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है। ये वजीर ऊपर जाके क्या देखता है, एक चरवाहा बादशाह के महल के ऊपर भाग रहा है, दौड़ रहा है। जनाब मन पकड़ के नीचे ले आए, कहने लगे ओ चरवाहा बादशाह के महल के ऊपर क्यों चढ़ गया? कहने लगा मेरा ऊंट गुम हो गया, मैं अपने ऊंट को तलाश करने के लिए गया। बादशाह इब्राहीम बिन अदहम ने कहा ओ बेवकूफ पागला, ऊंट कभी बादशाह के महल के ऊपर तो नहीं आते, ऊंट बादशाह के महल की छत के ऊपर कैसे चढ़ जाएंगे? जा जंगलों में तलाश कर, बादशाह के महल के ऊपर तो तुझे ऊंट नहीं मिलेंगे। जनाब वो दरवेश आदमी, वो चरवाहा कहने लगा इब्राहीम बिन अदहम, अगर मुझे बादशाह के महल की छत के ऊपर ऊंट नहीं मिल सकते तो फिर तुम्हें नर्मो नाजुक बिस्तर के ऊपर भी खुदा नहीं मिल सकता। हजरत इब्राहीम बिन अदहम के दिल पे चोट लग गई, कहने लगा ओ मेरे वजीरों, इस चरवाहे ने बड़ी बात कर दी है। वाकई मैं अपने रब को भुला के इस बिस्तर के ऊपर आराम कर रहा हूँ, मैंने अपने रब को भुला दिया है, लिहाजा अब मैं बादशाहत छोड़ रहा हूँ, अब मैं सब चीजें छोड़ रहा हूँ, मैं जाऊंगा अपने अल्लाह को तलाश करने के लिए, जंगलों में निकल जाऊंगा। जनाब मन अपना ताज भी उतारा, अपना शाही लिबास भी उतारा, अपनी तख्त अपनी बादशाहत वजीरों के हवाले की, जंगल के अंदर चला गया। कुछ अरसा गुजरा, वजीर मिल के कहने लगे यार चलो हमारा बादशाह इब्राहीम बिन अदहम जंगल के अंदर है, चले जरा उसकी जियारत करके आते हैं, देख के आते हैं किस हालत के अंदर है। जब ये जनाब आए तो क्या देखते हैं, हजरत इब्राहीम बिन अदहम जंगल के अंदर बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहा है। क्या कह रहा है, कहता हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर नबुव्वत सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सब ना पढ़े, सब ना पढ़ना, सब ना पढ़ना, सिर्फ वो पढ़ना जो चाहते हैं। अल्लाह हमें मरते वक्त भी ये कलमा नसीब फरमा। अगर पढ़ना मरते वक्त भी नसीब चाहते हो फिर आज मिल के पढ़ लो ना ला इलाहा, ऊंचा ऊंचा जरा बोलो ना ला इलाहा, और बुलंद आवाज से ला इलाहा। अल्लाह भी ऊंचा, उसका नाम भी ऊंचा, जितना अल्लाह ऊंचा उतनी आवाज ऊंची कर ऊंचा बोलना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। अल्लाह जो पढ़ रहे हैं मरते वक्त भी इनको कलमा नसीब करना, और जो नहीं पढ़ रहा तो घर जाके सोचना मुझे अल्लाह ने अपना नाम क्यों नहीं लेने दिया। कोई गुनाह हो जाए तो मेरा अल्लाह अपना जिक्र नहीं करने देता, जब अल्लाह नाराज हो जाता है तो अपना नाम भी नहीं लेने देता। जनाब जब बाप नाराज हो जाए
بچہ کہتا ہے ابو، تو باپ غصے سے کہتا ہے چل مجھے ابو بھی نہ بلا، میں تیرا ابو نہیں ہوں۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندے کو اپنا نام نصیب نہیں کرتا، اس لیے بد نصیب نہ بننا، سب اچھے نصیب والے بن جاؤ، اللہ کا ذکر کر لو، اونچا بولو نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، کون مکان ہے اللہ، حامی و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے لفظ و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان پہ میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور نبوت صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ راضی بیٹھے ہو؟ سب راضی بیٹھے؟ اب آئیں اللہ کے سامنے ذرا مانگنے کے لیے، کون کون تیار ہے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے؟ میرے اللہ کے سامنے کون روئے گا؟ میرے اللہ سے کون اپنی التجائیں مانگے گا؟ بھائی، میرے بزرگ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دینے والا کون ہے؟ جن کو اللہ دیتا ہے تو ذرا بولو، میرا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جائے، بولو نا، دینے والا کون ہے؟ پورے نوکنڈی میں جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو بتلا دو کہ رحمتیں دینے والا کون ہے؟ قرآن نصیب کرنے والا کون ہے؟ میرے بھائی، سب خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں، بھائی سب خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ میرا اللہ جھولیاں بھر دیتا ہے، میرا اللہ رب دیتا ہے۔ یار، وہ میرا بھائی، میرا بزرگ، خدا کی قسم رب سے مانگ کے دیکھ، پھر تو محتاج رہے گا ہی بھی نہیں۔ اگر در در پہ مانگتا رہا نا، پھر تو ہر جگہ محتاج رہے گا۔ آجا ذرا اللہ کے سامنے گڑ گڑا، کوئی کسی کو نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے، ہر بندہ ذرا اپنے پیچھے چلا جا۔ اللہ میں نے جوانی کیسے گزاری، اللہ میں نے پچھلا سال کیسے گزارا، اللہ ابھی 20-22 روزے گزر گئے، پتہ نہیں میں نے رکھے یا نہیں رکھے، تو نے توفیق دی یا نہیں دی۔ اپنا سوچ بھائی، اپنا سوچنا، اپنے اندر دیکھنا کہ میں کون کون سے جرم کر رہا، اپنے اندر دیکھ کے ذرا سوچنا کہ پتہ نہیں میں کون کون سے اللہ کی نافرمانی کرایا۔ کوئی کسی کو نہ دیکھے، اگر رومال ہے تو اوپر ڈالو، اللہ کے سامنے پھیل جاؤ، اللہ سے پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ سنے گا، میرا اللہ سنے گا، میرا اللہ سنے گا، نوکنڈی والوں اللہ سنے گا، خدا کی قسم۔ اب ذرا جھولیاں پھیلا دے، آجا میرے اللہ کے سامنے، دو زانو ہو جاؤ، سر نیچے ہو جائیں، سر نیچے ہو جائیں، اور جناب اپنی نظریں بھی نیچی ہو جائیں، ہاتھ اونچے ہو جائیں، ہاتھ اونچے ہو جائیں، اور درود پاک پڑھنا شروع